السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل دینی و اصلاحی جلسوں کی اس قدر کثرت اور بھرمار ہے کہ ایک ہی علاقے میں ابھی ایک جلسہ صحیح سے ختم بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ اسی علاقے میں کسی دوسرے جلسے کا اشتہار سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر نشر ہونے لگتا ہے۔ یقیناً اتنی بڑی تعداد میں منعقد ہونے والے جلسوں میں منتظمین کی محنتیں بھی صرف ہوتی ہیں اور ایک بڑی مقدار میں رقم بھی خرچ ہوتی ہے، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ اس قدر جلسوں کے باوجود خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ فائدہ نظر آنا تو دور کی بات ہے، بلکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج کل کے جلسوں میں علاقہ کے سنجیدہ با اثر افراد شریک بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو جلسوں میں خواہ وہ جلسہ کسی بھی مکتب فکر کے ماننے والوں کا ہو، سنجیدہ علماء، ڈاکٹرز، انجینئرز، ایڈوکیٹس اور ججز وغیرہ نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس پر غور کرنے کے لیے بیٹھے تو جلسوں میں پائی جانے والی کئی کمیاں اور خامیاں نظر آئیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم انہی کمیوں اور خامیوں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے ناظم اجلاس کی بات کروں گا، وہ اس لیے کہ آپ کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ آج کل کے جلسوں کو غیر مفید اور نقصان دہ بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ناظم اجلاس کا ہے، کیونکہ جب کسی کو کسی جلسے کی نظامت سونپی جاتی ہے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مائک ہاتھ میں لے کر تمہیدی گفتگو کے نام پر 20 منٹ اور 25 منٹ تک سامعین کو اشعار سناتے رہیں اور انعامات بٹورتے رہیں، اور نہ ہی یہ مقصد ہوتا ہے کہ شعراء و مقررین کی اس قدر بے جا تعریف کریں کہ تک بندی کرنے والے شعراء کو اقبال و غالب سے تشبیہ دے دیں اور 20 سال اور 25 سال کے کسی عام خطیب اور مقرر کو نمونہ اسلاف اور جبال علم کا خطاب دے دیں، بلکہ نظامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعراء و مقررین کا تعارف کرائیں۔ مثلا آنے والے خطیب کون ہیں، کس ادارہ یا تنظیم سے ان کا تعلق ہے، کتنے سالوں سے وہ تدریسی یا تنظیمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اگر تصنیف و تالیف سے ان کا تعلق ہے تو ان کی تصنیف کے حوالے سے بھی تعارف کرایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس شاعر یا خطیب کو نہیں جانتے ہیں تو اس طرح تعارف کرائیں کہ میں بھی پہلی بار ان کا خطاب سنوں گا یا ان کی شاعری سنوں گا، امید ہے کہ اچھا خطاب ہوگا یا اچھی شاعری ہوگی، آپ بھی عمل کے جذبہ سے سنیں اور ہم بھی عمل کے جذبہ سے سنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے لیے کسی مجہول الحال شخص کا تعارف اس طرح کرایا کہ یہ علامۃ الدہر ہیں اور مقرر شعلہ بار ہیں یا خطیب مثل آندھی و طوفان ہیں یا شاعر لا زوال و بے مثال ہیں، اور اس شاعر یا خطیب کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی تو ذہین لوگ آپ کو جھوٹا سمجھیں گے یا پھر تملق باز۔ نظامت کے دوران تھوڑی بہت شعر و شاعری کی جا سکتی ہے، بلکہ کی جانی چاہیے، لیکن اس قدر نہیں کہ جلسہ بے سمت ہو جائے اور اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ آج کل کے ناظم اجلاس کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر جلسہ اصلاح معاشرہ کا ہے تو اصلاح معاشرہ کا ہی جلسہ رہنے دیا جائے، نعتیہ مشاعرہ نہ بنایا جائے۔ نعت نبی پڑھنا یقیناً باعث ثواب ہے، سننا یقیناً ثواب کا باعث ہے، لیکن اس سے آج کل معاشرہ کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں بھی علماء کرام کو 12 بجے یا 1 بجے رات کے بعد ہی موقع ملتا ہے، جب لوگوں کو نیند آ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت وہ عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ نتیجتاً جلسہ کا مقصد ہو ہلہ ہی بن جاتا ہے۔ ناظم اجلاس کے مین لیڈر ہوتے ہیں، وہ اگر اللہ کے لیے جلسہ کو با مقصد بنانا چاہے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، خاص طور سے وہ مشہور نظما جو ہندوستان بھر میں جاتے ہیں، اس کے لیے تو اور بھی آسان ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم شعراء کرام کی بات کریں گے، کیونکہ آج کل کے جلسوں کو شعراء کرام نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ ان کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے، وہ دینی اسٹیج پر گانوں کے دھن پر نعت پڑھتے ہیں، عوام سے کبھی ایک ہاتھ اور کبھی دونوں ہاتھوں کو لہرانے کا مطالبہ کرتے ہیں، بار بار انعامات کی بھیک مانگتے ہیں جس کو وہ دعا سے تعبیر کرتے ہیں، ہر شعر کے بعد 2-3 منٹ ضائع کرتے ہیں، جب تک مائک ان کے ہاتھ میں رہتا ہے مائک آپریٹر کو پریشان کیے رہتے ہیں، کبھی ایکو بڑھاؤ کبھی گھٹاؤ، کبھی بیس بڑھ جانے کی شکایت کرتے ہیں تو کبھی گھٹ جانے کی، کوئی نعت یا نظم صحیح سے ختم بھی نہیں ہو پاتی ہے کہ دوسری نعت یا نظم شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ 1 گھنٹہ تک عوام کا منورنجن کرتے ہیں۔ اگر کسی نے نظم سنانے کا مطالبہ کر دیا تو وہ نظم سناتے ہیں، اور اگر کسی سرفرے نے غزل سنانے کا مطالبہ کر دیا تو شاعر صاحب دینی جلسوں کے اسٹیج سے 1 عدد غزل بھی ٹھوک مارتے ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں کہ اگر کسی دن عوام گانا سنانے کا مطالبہ کرے تو وہ گانا سنانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اور پھر نعت گوئی یا نظم گوئی کے دوران زبردستی کی واہوائی لینے کے لیے وہ اس قدر اچھل کود مچاتے ہیں کہ اسٹیج پر موجود علماء کرام اور معزز شخصیات
شخصیات کو سمٹ جانا پڑتا ہے کہ کہیں کچل نہ دیے جائیں۔ اسٹیج کی چادریں پناہ مانگتی ہیں، شامیانے اور ٹینٹ والوں کو اپنے سامان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ستانے لگتا ہے۔ وہ بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عشق نبی کی دعائیں دیتا ہے، لیکن خود اپنے چہرے سے عشق نبی کی علامت داڑھی پر ہاتھ صاف کی ہوتی ہیں، اور پھر اگلے رات کسی مشاعرے میں عشق نبی کو طاق پر رکھ کر کسی محبوبہ کے زلفے پرپیچ میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سب وجوہات کی بنا پر نہ صرف جلسہ کا نام بدنام ہو رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اصلاح معاشرہ کا ایک بڑا پلیٹ فارم چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جلسہ کرانے والوں سے میرا ایک مشورہ ہے کہ مہنگے اور اچھل کود کرنے والے شعراء کرام کو بلانے کے بجائے قریب کے کسی مدرسے سے نعت پڑھنے والے کسی طالب علم کو بلا کر نعت پڑھوائیے۔ وہ آپ کو نعت کی طرز میں نعت پڑھ کر سنائے گا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکا دے گا، اور پھر انعام یا حوصلہ افزائی کے طور پر اسے کچھ رقم دے دیں تو آپ کو ثواب بھی ہوگا اور جلسہ پر آنے والے بیجا اخراجات سے بھی آپ بچیں گے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اب مدارس میں منعقد ہونے والے اجلاس میں بھی پیشہ ور شعراء کرام کو بلایا جانے لگا ہے، جبکہ انہی مدارس میں نعت پڑھنے والے کئی طالب علم ہوتے ہیں جو شاندار نعت پڑھتے ہیں، لیکن ان سے نعت پڑھوانے کے بجائے منورنجن کرنے والے شعراء کرام کو بلوا کر نعت خوانی کرواتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اہل مدارس بھی منورنجن کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کل کے جلسوں کو برباد کرنے میں ٹھیک ٹھاک کردار کچھ مقررین کا بھی رہا ہے۔ کچھ لوگ انہیں پیشہ ور کہتے ہیں، اور پیشہ ور سے ان کی مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو باضابطہ ریٹ فکس کر کے جاتے ہیں، اور اس سے تھوڑا بھی کم پر اگر کوئی بلائے تو جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ 1-8 گھنٹے کی کوئی ایک تقریر یاد کیے رہتے ہیں، جس کو ہر جگہ مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ سفر میں پیش آنے والے واقعات خوب سناتے ہیں، پتہ نہیں وہ سچ ہوتے ہیں یا جھوٹ، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت ایسے ہیں جو لمبا لمبا پھینکتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ کسی بھی طرح مشہور ہو جائیں تاکہ لوگوں کا مطالبہ بڑھے گا اور ہمیں اچھا ریٹ ملا کرے گا۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں جلسہ کرانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اپنے جلسوں میں بلانے سے پرہیز کریں، اور کسی بزرگ عالم دین کو اپنے جلسے میں بلائیں تاکہ ان کا فیض عام ہو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو آنے جانے کی سہولیات آپ فراہم نہ کریں، بلکہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکتا ہو اتنا آپ ان کو نوازیں، لیکن مانگنے والے کو ہرگز بھی نہ دیں، کیونکہ اس سے اصلاح معاشرہ کا بہت بڑا اسٹیج ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ ان معروضات پر غور کیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔